الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کے اخراجات کی ترتیب یہ تھی کہ آپ جہاں مناسب سمجھتے اور جس کسی ضرورت مند کو دیکھتے اس کی ضرورت پوری فرما دیتے، وہاں خرچ کر دیتے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک اصول وضع کیا مساوات کا، کہ سب کو برابر اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے اخراجات ملنے چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ مساوات کا تھا، برابری کا تھا۔ انہوں نے اپنے اس نظریے کے مطابق یہ اصول نافذ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ بندی کے قائل تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ درجہ بندی ہونی چاہیے، بدری صحابہ کا مقام زیادہ ہے، ان کے زیادہ ہونا چاہیے، بعد والوں کو کم، اس سے بعد والوں کو کم، اور اس اعتبار سے تقسیم کار ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے پر قائم رہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے پر قائم رہے۔ جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختیار تھا، انہوں نے اپنی رائے پر عمل فرمایا، اور جس وقت وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام میں تبدیلی پیدا کر دی، وہ اپنی رائے پر عمل کرنے لگے۔ تو یہاں پر ان کے درمیان اختلاف رائے تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی فساد نہیں آیا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ ہم لوگ اس وقت جہلاء اور پیٹ پرستوں اور خود غرض لوگوں کے احوال سنتے ہیں، ان کے معاملات دیکھتے ہیں، بلا جھجک بے دھڑک علماء پر تبصرہ کر دیتے ہیں، وہ سارے معاملات علماء پر تھوپ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جس طبقے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس طبقے کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، یہ کبھی فساد دنگے کا سبب نہیں ہو سکتا، اور جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ اس طبقے میں سے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں اس میں بڑی چوک اور بھول ہو رہی ہے، اس غلطی سے باہر نکلنا چاہیے۔ خیر، یہ ایک ضمن کی بات تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر عمل کیا، اور وہ مشہور واقعہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا بارہا دفعہ، کہ ایک دفعہ ان کے گھر والوں نے تقاضا کیا کہ کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جتنا مجھے ملتا ہے وہ میں لا کے گھر دے دیتا ہوں، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اور خود کمانے کی فرصت نہیں ہے۔ اور ان کی مصروفیت کا عالم یہ تھا، ایک چھوٹے سے واقعے سے میں اصل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں انہی کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ کچھ باتیں ضروری سامنے آ جائیں تو بات سمجھنے میں سہولت رہے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مصروفیت کا عالم یہ تھا کہ لشکر اسامہ روانہ کیا، جس کو خود اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک محاذ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا، اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد اطلاع ملی کہ 60,000 کے لشکر کے ساتھ مسیلمہ کذاب مدینے کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ مدینہ خالی پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔
اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 کا لشکر دے کر، ادھر 60,000 ہے اور ادھر 3000 کا لشکر دے کر افراد ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے بھیجا تو شکست ہو گئی۔ پھر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مزید 3000 کا لشکر بھیجا، پھر نقصان ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری تو کمر ہی توڑ کے رکھ دی ہے اس دوسری اطلاع نے۔ پھر انہوں نے قاصد بھیجا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو یہاں پر مصروفیت کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص جو سمجھتا ہے کہ اس وقت اگر ایک بھی فیصلہ غلط ہو گیا تو سارا اسلام جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، اور وہ خود کو ذمہ دار تصور کرتا ہے کہ میرے جیتے جی اللہ کے نبی کے دین میں کوئی کمی آ جائے تو اس کی رات کیسے کٹتی ہوگی، اس کا دن کیسے کٹتا ہوگا۔ تو ایسی مصروفیت کے عالم میں اور اس طرح کی مقدس شخصیات کے متعلق عام لوگوں کا صرف اتنا کہہ دینا جی انہوں نے فلاں کے ساتھ یہ ظلم کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کر دی، تو اللہ کے قہر سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو قاصد کو کہا کہ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں لیکن راستے میں ٹھہرنا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے جا رہا تھا جیسے میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے زمین پیچھے کو کھینچی جا رہی ہے، لپیٹی جا رہی ہے۔ تو خیر وہاں پہنچے، فجر کے وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی خط پڑھا اور وہیں سے آدھا لشکر لیا اور آدھے کو اس محاذ پر چھوڑ کر یہاں پہ پہنچے، اور انہوں نے بھی پورے راستے میں کہیں قیام اور پڑاؤ نہیں کیا، اور پھر آ کر اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے بھی موجود تھے 6000 کا لشکر اور ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، لیکن مد مقابل پھر بھی 60,000 کا لشکر تھا۔ تو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 70 شاہ سوار اپنے ساتھ رکھے، ایک کو دائیں طرف والی پہاڑی کے پیچھے چھپا دیا، دوسرے کو بائیں طرف والی پہاڑی کے پیچھے چھپا دیا، ایک کو دشمن کے سامنے رکھا، تو یوں جنگ شروع کروا دی، اور خود 70 آدمیوں کے ساتھ کبھی پیچھے سے جا کر چھاپا مارتے، کبھی دائیں سے چھاپا مارتے، کبھی بائیں سے چھاپا مارتے، یوں پورے لشکر کو الجھا کے رکھ دیا۔ اور دائیں طرف والوں کو کہا تھا کہ دوپہر سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے، تم نے نہیں نکلنا، جب دوپہر ہو تو ادھر سے حملہ کرنا ہے۔ چنانچہ دوپہر کو وہ آ گئے، اور جب سپہر ہو تو پھر تیسری طرف والوں کو کہا تھا کہ تم آ کر اس پر حملہ کر دینا۔ یوں مسیلمہ کذاب بھی کام آیا، اور 35,000 لاشیں چھوڑ کر باقی وہ ایک باغ میں چھپنے پر مجبور ہوئے، اور پھر اس باغ کا بھی دروازہ توڑ دیا گیا اور باقیوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ تو ایسی مصروفیت کا زمانہ تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں کما سکوں، تو اس لیے اب اسی میں سے دیکھ لو، جو کچھ ہے گزارا کرو۔ تو اہلیہ محترمہ نے تھوڑا تھوڑا بچا کر 1 مہینے یا 2 مہینوں میں اتنا کیا کہ اس میں میٹھا پک سکتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو دیا کہ کچھ میٹھا لا دیں، تو وہ بھی بیت المال میں جمع کروا دیا، اور آئندہ سے اتنی مقدار کم کروا دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کے گھرانے کا گزارا اتنے سے کم میں ہو سکتا ہے۔ تو جب دنیا سے جانے لگے تو وصیت کر کے گئے کہ میرے وراثت میں سے جتنا میں نے اب تک بیت المال میں سے استعمال کیا ہے وہ سارا جمع کروا دیا جائے، اور جو کوئی ایک آدھ سواری اور ہتھیار تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے کہا کہ اے ابو بکر، تم اپنے سے پچھلے والوں کے لیے مشکل پیدا کر گئے، بعد کے حکمرانوں کو ایسی لائن دے گئے کہ اب اس پر چلے بغیر ہمارے لیے گزارا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے پھر درجہ بندی کا نظام قائم کیا۔ تو میں بات کو مختصر کرتے ہوئے جو عرض کرنا چاہتا ہوں صرف وہی جملہ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ مقرر کرنے کی بات آئی تو انہوں نے مقرر کر دیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے ان سے زیادہ مقدار تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے بھی تھے اور ان کا اپنا ایک مقام ہے صحابہ کرام میں، اور امیر المومنین کے بیٹے بھی ہیں،
تو انہوں نے والد سے، غرض ان کو بھی مال سے نہیں تھی، لیکن اپنے والد کی نظر میں نظر انداز ہونے کا شکوہ تھا کہ آپ نے مجھے کم سمجھا ہے، نظر انداز کیا ہے، کہ آپ کی نظر میں میرا درجہ کم ہے، مجھ میں کون سی کمی ہے، کون سی کوتاہی ہے، تو شکایت کی۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وہ تاریخی الفاظ موجود ہیں، محفوظ ہیں، فرمایا کہ تمہارے باپ سے ان کا باپ اور تمہاری ماں سے ان کی ماں افضل ہے، اس لیے ان کا زیادہ مقرر کیا ہے کہ ان کی ماں کا درجہ تمہاری ماں سے زیادہ ہے اور ان کے باپ کا درجہ تمہارے باپ سے زیادہ ہے۔ تو ہر موقع، ہر لمحہ، ہر گھڑی میں یہ آپس میں اس طرح کے ایک دوسرے پر نچھاور ہونے کی مثالیں پیش کرتے رہے، اور آج کیسے بے دھڑک ہو کر جس کے جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور ہم بھی سن لیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ یوں ہمارے دلوں میں رفتہ رفتہ شکوک و شبہات اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔